اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آیت نمبر 261۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اس دانہ کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تفسیر۔ خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل، تمام ابواب خیر کو عام ہے۔ خواہ کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دی جائے، یا کوئی شفاخانہ بنا دیا جائے، یا اموات کے ایصال ثواب کے لیے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں کے طریقے پر مساکین کو کھانا کھلایا جائے، اگانے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے۔ دانہ کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ اسناد مجازی جائز ہے، جبکہ اسناد کرنے والا غیر خدا کو مستقل فی التصرف اعتقاد نہ کرتا ہو۔ اسی لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ دوا نافع ہے، یہ مضر ہے، یہ درد کی دافع ہے، ماں باپ نے پالا، عالم نے گمراہی سے بچایا، بزرگوں نے حاجت روائی کی، وغیرہ سب میں اسناد مجازی ہے، اور مسلمان کے اعتقاد میں فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی سب وسائل۔ تو ایک دانہ کے 700 دانے ہو گئے۔ اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے سے 700 گنا اجر ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے، اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔